جی السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں پاکستان اسپیشل کے اسٹوڈیو میں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید شکیل احمد, فارمر کمشنر FBR. آج ہم ان سے خصوصی افراد کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے کہ ان کو ٹیکس کے مد میں کہاں کہاں ان کو پرابلمس پیش آتی ہیں, اور وہ خصوصی افراد جو ہیں جو ان کو ٹیکس کہاں کہاں دینا پڑتا ہے. تو پہلے ہم تعارف کے لیے سید شکیل احمد صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی شکیل صاحب. بہت بہت شکریہ فرحت عباس صاحب. تعارف تو آپ نے کرا ہی دیا ہے, بس اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ جی ابھی آج کل میں فیڈرل ٹیکس امبڈسمن یعنی وفاقی ٹیکس محتسب کے ایڈوائزر کے طور سے بھی کام کر رہا ہوں, اور کراچی میں پوسٹنگ ہے. آپ بالکل, یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج آپ نے اسپیشل افراد کے حوالے سے مجھے کچھ بولنے کے لیے انوائٹ کیا ہے, اینڈ آئی ول بی ویری ہیپی ٹو آنسر یور کیوریز. بتائیے مجھے, میں حاضر ہوں. شکیل صاحب, اکثر ہمارے خصوصی افراد کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ان کو کن کن چیزوں کے اوپر ٹیکس دینا ہے اور کن کن چیزوں پہ نہیں دینا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ رولز ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ ان کے جو اکوپمنٹس ہیں, ان کے خصوصی افراد کے حوالے سے گاڑیاں ہیں یا کوئی چیز وہ اور استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کہاں کہاں ٹیکس کی مراعات حاصل ہیں اور کہاں نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی, آپ نے بہت سارے سوالات اکٹھا کر لیے ہیں, تو ہم اس کو اسپلٹ کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم انکم ٹیکس کی انسیڈنس کی بات کرتے ہیں. انکم ٹیکس کی انسیڈنس یا اس کا جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ انکمز پہ ہوتا ہے. اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ کوئی صحت مند ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی خدا نخواستہ موو نہیں کر سکتا. اگر انکم اکرو کر رہا ہے تو اور وہ ٹیکسیبل لمٹ میں ہے تو وہ ٹیکس دے گا, چاہے وہ ایک عام صحت مند آدمی ہو یا اسپیشل افراد ہوں. اسپیشل افراد بھی صحت مند ہی ہوتے ہیں, بس وہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کوئی خصوصی کیا کہنا چاہیے, خصوصی توجہ اور خصوصی مراعات کے حقدار ہوتے ہیں. تو پہلے تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ انکم ٹیکس پاکستان کے ہر ریزیڈنٹ سٹیزن پہ, ریزیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریزیڈنٹ ایز ڈیفائنڈ بائی دی لا, اور قانون نے ریزیڈنٹ کو یہ ڈیفائن کیا ہے کہ جو پاکستانی ایک سال میں 182 دن یا اس سے زیادہ پاکستان میں رہے تو اس پہ لازمی ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے اگر اس کی انکم تھریش ہولڈ لمٹ سے زیادہ ہے یا وہ پابند ہے. یعنی اب انکم ٹیکس لاز کے لیے جو ہمارا قانون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, اس کا سیکشن ہے 114, سیکشن 114, جس میں وہ ریٹرنز فائل کی جاتی ہیں اور ریٹرنز فائل کرنے کا نوٹس آتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ بہت لمبا چوڑا ایک قانون ہے. اس میں بہت سارے لوگ اس ضمن میں جن پہ پابندی ہے کہ ریٹرن فائل کریں وہ آ جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ نے 1000 cc یا اس سے زیادہ کی گاڑی آپ کے نام پہ ہے تو چاہے آپ کی انکم ہو نہ ہو آپ کو ریٹرن فائل کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گھر ہے جو 250 اسکوائر یارڈ سے زیادہ جس کا ایریا ہے تب بھی آپ ریٹرن فائل کریں گے, چاہے اور سورس آف انکم ہو کہ نہ ہو. آپ کے پاس کوئی اپارٹمنٹ ہے, اس کا بھی ایک ایریا دیا ہوا ہے, شاید 1250 اسکوائر فیٹ ہے جو اربن ایریاز میں جو لمٹ ہے, تو اگر وہ ہے تو آپ فائل کریں گے. یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے جو آپ نے کھولا ہوا ہے, اس بینک اکاؤنٹ کی وجہ سے بھی آپ پہ ریٹرن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی پابندی ہوتی ہے. اب ایک دوسری ہم بات کر لیتے ہیں کہ ریٹرن فائل کرنے کا مطلب مزید ٹیکس جمع کرانا نہیں ہوتا, جو ایک مس کانسیپشن ہے کہ جی ریٹرن فائل کریں گے تو شاید ہم مزید ٹیکس بھی دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ٹیکس کی بہت ساری صورتیں ہیں. لائک آپ جو موبائل فون یوز کرتے ہیں اس موبائل فون کی ہر کال پہ آپ کا کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا رہتا ہے, یا آپ موبائل فون کارڈ چارج کرتے ہیں تو کارڈ چارج کرتے ہی آپ کی ود ہولڈنگ انکم ٹیکس کی شروع ہو جاتی ہے. یا اگر کوئی کمرشل یوزر آف الیکٹریسٹی ہے تو اس کے الیکٹریسٹی بل میں انکم ٹیکس ایک لگ کے آتا ہے.
تو یہ سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے کسی کو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ ضرور ٹیکس بھی دے۔ بعض اوقات آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس گاڑی 1000 cc سے زیادہ کی اور آپ کے پاس کوئی انکم بھی نہیں آ رہی ہے، تب بھی آپ ریٹرن فائل کریں گے اور زیرو کی کریں گے، نل کی کریں گے۔ تو نل کی ریٹرن فائل کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسے کوئی ہنڈریڈس آف ملینس کی ریٹرن فائل کر رہا ہے۔ فائلر دونوں ہی ہیں، چاہے وہ نل کی ریٹرن فائل کرے چاہے وہ کروڑوں کی انکم کی ریٹرن فائل کرے۔ تو بائی مسچیف آف لا یہ سمجھایا گیا ہے کہ جی ریٹرن فائل کرنا ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ حکومت کو اپنی بجٹنگ کرنے میں آسانی ہو، ان کو پتہ ہو کہ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یا اگر ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اور ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ جس طرح دنیا بھر میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری ہے، ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہے کہ مینڈیٹری ہے، لیکن چونکہ لاز اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، لاز ڈیولپڈ ہیں بٹ انفورسمنٹ ابھی ہم لوگ ریلیکسڈ ہیں انفورس کرانے میں، تو اس لیے جو نمبر آف ریٹرنز ہوتی ہیں سال کی وہ کم ہوتی ہیں، جو آج کل اراؤنڈ 3 ملین ریٹرنز ٹوٹل آتی ہیں۔ اب آپ آبادی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی آبادی جو ہم سنتے رہتے ہیں ہر وقت 22 کروڑ، اب 22 کروڑ میں سے 30 لاکھ افراد یا 35 لاکھ افراد وہ ریٹرن فائل کرتے ہیں، تو پرسنٹیج آپ خود لگا لیجئے۔ تو اور جب ریٹرن فائل کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے تو وہ اس کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ ہیرسمنٹ ہوگی، یا انہوں نے ایک دفعہ فائل کر لی ریٹرن تو ہر دفعہ ان کو نوٹس آیا کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ٹیکس سروس میں ایک کوارٹر سینچری سے زیادہ کام کیا ہے میں نے، سو ٹیکس فائل کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات جو آپ اسپیشل لوگوں کے حوالے سے خاص طور سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو اسپیشل لوگوں کے حوالے سے ٹیکس میں تو انکم ٹیکس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، بیکاز جس طرح میں نے عرض کیا کہ انکم ٹیکس تو ہوتا ہی ہے کہ آپ جو ارن کر رہے ہیں اس پہ آپ نے، اب ایک بستر پہ شخص لیٹا ہوا ہے لیکن اس کے بزنسز چل رہے ہیں سارے کے سارے، وہ ہینڈی کیپ ہے بٹ بزنس ان کے نام پہ ہے تو اس کو ٹیکس دینا ہے، ٹیکس دے گا تو بقیہ، کیونکہ ٹیکس ایک ہم جو کہتے ہیں اس کو ٹیکس کو سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے اور سوشل کاسٹ بھی ہے۔ جو ہمارے یہاں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے بڑے شہروں میں، جیسا کراچی ہے فار ایگزامپل، کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، تو لوگ اپنے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز بھی رکھتے ہیں، لوگ بجلی نہیں آتی تو بجلی جنریٹرز بھی رکھتے ہیں، ہاسپٹل بھی اس قابل نہیں ہے ہمارے کہ وہ اچھا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکیں۔ تو ان سارے عوامل کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے، اور بھی ملکوں میں کم ہے لیکن وہاں اس کے حساب سے ہمارا بھی کم ہے جو زیادہ ہونا چاہیے۔ اب آپ اسپیسیفک سوال کیجیے، آپ کو موقع دے رہا ہوں تاکہ میں پھر اس پہ بات کروں۔ اب آپ مائک میرے ہاتھ میں رہنے دیجیے گا، یہ نکال دوں گا۔ خیر، شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں نان فائلر اور فائلر کا بہت کانسیپٹ میں مس انڈرسٹینڈنگز ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، اور اگر فائلر بننا ہو تو اس کے لیے ایک اسپیشل پرسن کو کیا کرنا ہوگا؟ فائلر بننے کا تو بہت آسان طریقہ ہے، آپ کے اپنے نام پہ سم ہونی چاہیے، جو موبائل فون کی سم ہے وہ آپ کے اپنے نام پہ ہونی چاہیے، ایک پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک ایکٹیو ای میل اکاؤنٹ ہو، کیونکہ جب آپ فائلر بننے کے لیے ایف بی آر کی ویب سائٹ کے تھرو اٹیمپٹ کریں گے تو بہت آسان سا پروسیجر ہے، وہ آپ کو خود گائیڈ کرے گی وہ ویب سائٹ۔ آئی آر ایس پورٹل ہے، IRS کے پورٹل پہ جائیں گے اور آپ ریٹرن فائل کرنے کا تو اس میں کچھ ویریفیکیشنز ریکوائر کرتا ہے، اور وہ آپ کے پاس موبائل پہ بھی ٹیکسٹ آئے گا کوئی کوڈ کا، اور آپ کے ای میل پر بھی ایک کوڈ آئے گا، تو وہ دونوں کوڈز جب آپ دیں گے سسٹم کو IRS میں تب وہ آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت دے گا، ورنہ وہ وہیں روک دے گا۔ یہ سیفٹی ہے، بیکاز یہ نہ ہو کہ فرحت صاحب کی ٹیکس ریٹرن شکیل صاحب فائل کر رہے ہیں اور غلط فائل کر رہے ہیں یا ان کو پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ فرحت صاحب کے ہی فون پہ آئے گا، فرحت صاحب کے ای میل پہ آئے گا، تبھی فرحت صاحب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہیو آئی آنسرڈ یور کوسچن؟ اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے خصوصی افراد کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ گاڑی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، گیجٹ والی یا وداؤٹ گیجٹ،
جو اسپیشل پرسنس کے لیے اسپیسیفکلی موڈیفائڈ ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں FBR کیا مراد دیتا ہے, کیا چھوٹ دیتا ہے؟ جی ہاں, یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا. انکم ٹیکس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے جس طرح میں نے عرض کیا, بٹ FBR کا ہی دوسری سسٹر آرگنائزیشن ایک سیکشن جس کو ہم کسٹمز کہتے ہیں, کسٹمز میں اس طرح کی گاڑیوں کی امپورٹ پہ چھوٹ ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ ایمبولینسز بھی اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں, کوئی ہاسپٹل کرتا ہے, کوئی فلاحی ادارہ کرتا ہے, تو اس میں ان کو بھی ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی چھوٹ ہے, امپورٹ ڈیوٹیز کی. تو اس میں ڈیفینیٹلی چھوٹ ہے, اور وہ چھوٹ اویلیبل ہے کسٹمز کے لاز میں. اور کسٹم ٹیرف لسٹ ایک ہوتی ہے, اور کسٹم ٹیرف لسٹ میں ہر قسم کی پروڈکٹ اور ہر قسم کی ورائٹی ہر پروڈکٹ کی. فار ایگزامپل اگر ملک لے لیں تو ملک کی سینکڑوں قسم کی ورائٹیز ہوں گی. یعنی اس میں کریم بھی ہوگا, پاؤڈر ملک بھی ہوگا, پاؤڈر ملک میں کتنے فیٹس ہیں, کتنا اور دوسری چیزیں ہیں, اس کے حساب سے انہوں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہوا ہوتا ہے. تو یس, وہاں پہ چھوٹ ہے, لیکن اس میں میرا خیال یہ ہے, جتنا مجھے یاد ہے, کہ وہ گاڑیاں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ وہیں سے موڈیفائڈ آنی چاہیے اور نئی ہونی چاہیے. یہاں پہ موڈیفیکیشنز الاؤڈ نہیں ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسپیشل پرسن یہ کہے کہ فار ایگزامپل میں ٹانگوں سے معذور ہوں, تو گاڑی میں منگوا لیتا ہوں جو عام گاڑی ہوتی ہے, میں یہاں پہ موڈیفائی کروا لوں گا, تو چونکہ میں معذور ہوں اس لیے مجھے چھوٹ دیتے ہیں آپ امپورٹ اسٹیج پہ. وہ نہیں ہوتا, گاڑی ہی وہی آتی ہے جو موڈیفائڈ چلا سکتے. جی. اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک ہاتھ ہے, تو اب گاڑی چلانے کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پھر اس میں اسٹیک اور جاکی اسٹیک, جس طرح کمپیوٹر گیمز ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ باہر سے ہی موڈیفائڈ آتی ہیں. تو وہ موڈیفائی کروانی پڑتی ہیں, اور جب وہ آ جائیں گی تو یس, یہاں پہ امپورٹ ڈیوٹیز میں چھوٹ ہے. ان کو پھر کتنی چھوٹ ہے وہ پھر آپ کو ٹیبلز دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں, بالکل. اوکے. اچھا شکیل صاحب, اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ خصوصی افراد کا 2% کوٹا ہر گورنمنٹ کے اداروں میں مخصوص ہے, تو کیا FBR کے ادارے میں بھی کوئی خصوصی افراد کے لیے ایسا کوٹا موجود ہے, اور اگر موجود ہے تو کتنے خصوصی افراد تقریباً اس وقت وہاں پر جاب کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ اچھا سوال ہے. اس میں یہ فیڈرل گورنمنٹ نے, حکومت پاکستان نے کچھ کوٹا معذور افراد یا جو اسپیشل لوگ ہیں, اسپیشل لوگوں سے مراد, دیکھیں آپ کی ڈیفینیشن میں اسپیشل لوگ جو ذہنی معذور ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ذہنی معذور افراد دفتروں میں کام نہیں کر سکتے. ان کو ذہنی معذوری کی وجہ سے ان کو کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. لیکن ہاں, جو فزیکلی چیلنجڈ لوگ ہیں, کسی کے ہاتھ کی انگلیاں کم ہیں, فار ایگزامپل ایک ہاتھ اس کا موو نہیں کرتا, یا رسٹ ایک خراب ہے, یا ٹانگ خراب ہے, یا آئی سائٹ خراب ہے, لیکن یا ہیئرنگ کا پرابلم ہے, وہ ٹھیک ہے, بٹ مینٹلی ہی اور شی ہیز ٹو بی ویری ساؤنڈ, کیونکہ اس میں کام کرنا ہوتا ہے, ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں, کوئی بھی کام کرے گا انسان. تو چونکہ کوئی ذہنی طور سے معذور ہے تو اس کو تو خود ہیلپ چاہیے ہوگی. دفتر جا کے کوئی ایک بندہ اس کے لیے بیٹھ کے کام کرے اور اس کی ہیلپ کرے, تو وہ ذہنی معذور افراد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن بقیہ جو معذوریاں ہیں ان سب کے لیے وہ 2% کوٹا ہے, اور وہ کوٹا امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن ایک شرط اس میں پھر آ جاتی ہے کہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. یعنی جو جاب انٹری کی ریکوائرمنٹس ہیں, ریکوائرمنٹ میں تو ہیلتھ بھی ہے کہ آف ساؤنڈ ہیلتھ ہونا چاہیے, تو صرف وہ ریکوائرمنٹ آف بینگ ساؤنڈ ہیلتھ وہ مائنس ہو جاتی ہے, باقی ساری چیزیں وہی رہتی ہیں. کہ کمپیٹیبل بھی ہونا چاہیے, اس کو پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے, جس جاب کے لیے بھی ہے فار ایگزامپل, تو وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ کام کر سکتا ہے, وہ کام کیا نہیں کر سکتا. جی شکیل صاحب سے اب ہم اگلا سوال یہ کریں گے کہ شکیل صاحب یہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں FBR کا دفتر موجود ہے, اور اگر کسی خصوصی فرد کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی انفارمیشن لینی ہے, تو وہ اس دفتر میں جا سکتا ہے, اور کیا اس کو تمام معلومات وہاں مل جائیں گی؟ جی شکیل صاحب. جی ہاں, تقریباً سارے ضلعی لیول پہ یہ سہولت موجود ہے, اور خاص طور سے ان ضلعوں میں تو ہے ہی جہاں بزنس ایکٹیویٹی ہے. جو بہت فار فلنگ ایریاز ہیں, لائک بلوچستان کے کوئی ڈیزرٹ ایریاز ہیں جو ضلع کا درجہ رکھتے ہیں, وہاں پہ نہیں ہوگا آفس, لیکن وہاں کے لوگ کہیں اور نزدیک ترین جو ضلع ہے وہاں جا سکتے ہیں. اور ہر
ضلعی آفس میں یا ڈویژنل آفس میں، ایون تحصیل کے لیول پہ بھی ہیں ایف بی آر کے آفیسز، صرف ضلع کے لیول پہ نہیں، تحصیل کے لیول پہ بھی ہیں. تو کوئی بھی وہاں جا کر ہر جگہ ہر آفس میں فیسیلیٹیشن ڈیسکس ہیں، اور اگر فیسیلیٹیشن ڈیسکس پہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی آفیسر کو، خاص طور سے سینئر آفیسرس کو، وہ جا کے مل لے. مطلب اگر وہاں جو سینئر موسٹ آفیسر کسی جگہ پہ کمشنر ہے کسی ڈسٹرکٹ میں، فار ایگزامپل کمشنر ایف بی آر، تو ان کا ایک اسٹاف آفیسر ہوتا ہے جس کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو کمشنر کہتے ہیں، ان سے جا کے مل لے یا کسی ایڈیشنل کمشنر سے مل لے. تو عموماً سینئر لیول پہ آفیسرز بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی مسئلہ ہے اگر جونیئر لیول پہ جونیئر آفیسر حل نہیں کر سکتا، اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو سینئرز ضرور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو سمجھائیں گے کہ جناب آپ اگر ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو چاہیے، ہم ہیلپ کر دیں گے. وہ کسی اسٹاف کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ فائلر ان کو بنوا دے. لیکن وہی 2-4 چیزیں جو میں نے کہیں دیں گے، اس کے سم ہونی چاہیے، اس کے اپنے نام پہ ٹیلی فون کی سم، اور وہ فون بھی اس وقت اویلیبل ہو، اس کا ای میل بھی ہو اس کے پاس، اور ساتھ اب اس کا CNIC بھی ہونا چاہیے. جی شکیل صاحب، اچھا اس میں یہ بتائیں کہ ہمارے بہت سے خصوصی افراد کنفائنڈ ہوتے ہیں، اپنی محدود ہوتی ہے ان کی موومنٹ، وہ جا نہیں سکتے ہر دفتر میں، تو کیا کوئی ایسا نمبر موجود ہے، ٹیلی فون نمبر یا ہیلپ لائن، جس سے وہ گھر بیٹھے معلومات حاصل کر سکیں؟ جی ہیلپ لائن ہے، لیکن وہ ہیلپ لائن ایک طرح کی ان افیکٹو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی آج سے 15-20 سال پہلے وہ ہیلپ لائن انٹروڈیوس کی تھی، لیکن اس پہ کوئی کیوریز نہیں آتی تھی. تو جب وہ ہیلپ لائن یوز ہی نہیں کریں گے لوگ، تو وہ ایک طرح کی اس کا یوز ختم ہو گیا، متروک ہو گئی ہے. ایک اور لوگ کرتے ہیں عام طور سے کہ وہ ٹیکس آفیسز میں جانے کی بجائے وہ کسی جو ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں یا ٹیکس لائرز ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں، یا ان کو کہیں کوئی کمپنی کا اکاؤنٹنٹ ہے اس سے بات کر لیتے ہیں. تو عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کمپنی کے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ اس کمپنی کی پوری ریٹرنز فائل کروا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح سے بھی لوگ کرنا چاہیں، لیکن جو بھی ریٹرن فائل کرتا ہے یا آپ نے کسی کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ ریٹرن فائل کر لیں، تو اس کا لاگ ان تو عموماً CNIC نمبر ہوتا ہے، پاس ورڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دیا، اس نے ریٹرن فائل کر دی، پاس ورڈ آپ کو نہیں دیا، نہ جو کچھ بھی اس نے فائل کیا ہے اس کی کوئی فوٹو کاپی اس کا سیٹ بنا کے دے دے. یہ عموماً جو پروفیشنل فائلرز ہیں، پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ہیں وہ نہیں کرتے، یا ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں. ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو دے دیں گے پاس ورڈ تو آپ خود ہی فائل کر لیں گے. تو یہ اس خطرے کی وجہ سے کہ ان کی روزی ختم ہو جائے گی. بٹ یہ آپ کے پاس پاسورڈ ہو ضرور ہونا چاہیے، اور میک شیور کہ اس پہ جو ٹیلی فون نمبر ہے اس ریٹرن کی ڈیٹیلز میں وہ ٹیلی فون نمبر بھی آپ کا ہو. کیونکہ ہماری یہ پریکٹس ہے کہ کوئی ہم ایک دفعہ کسی کو پیپرز دے کے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری ریٹرن، اور وہ بتا بھی دیتے ہیں صاحب کہ جی آپ کی ریٹرن فائل ہو گئی ہے. اب FBR نے اپنا جو IRS کا پورٹل بنایا ہے، اس پورٹل میں بہت کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی ٹیکس پیئر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں 2 طریقوں سے. ایک آپ کے IRS پورٹل پہ، اس کے تھرو آپ کو ای میل آئے گی، آپ کے IRS پورٹل میں ہی آپ کی کمیونیکیشنز پڑی ہوئی ہوگی، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا بیکاز جو ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے وہ ان اکاؤنٹنٹ سے آپ نے اپنا دیا ہوا ہے. اب اس اکاؤنٹنٹ کے پاس 250 لوگ ہیں جو ریٹرنز فائل کرتے ہیں. اب ان کے پاس اتنے میسیجز آ رہے ہوں گے کہ وہ اگنور کرتے ہیں ان میسیجز کو، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ٹیلی فون نمبر آپ کا ہو. اگر تو آپ کے پاس جب ٹیکسٹ میسیج آئے گا کہ دیر از a communication available in your IRS account, please log into your IRS account, تو آپ فوراً جائیں گے IRS اکاؤنٹ، دیکھیں گے کہ بھئی یہ ٹیکس اتھارٹیز کی طرف سے کچھ آیا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ نوٹسز سرو ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جن کو آپ نے دیے ہوتے ہیں پیپر، جنہوں نے فائل کیا ہوتا ہے آپ کے بہاف پہ، وہ اس کا کوگنیزنس نہیں لیتے، نہ ہی آپ کو بتاتے ہیں. بعض اوقات ٹیکس اتھارٹیز ایکس پارٹی آرڈرز بھی کر دیتی ہیں اسی وجہ سے کہ کسی نے کوئی اپیئر نہیں ہوا، کسی نے ایکسپلینیشن فائل نہیں کی، اور اس کے بعد پھر لوگ تنگ ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس پاسورڈ اور ڈیٹیلز ضرور ہونی چاہیے، ساتھ ہی ٹیلی فون نمبر آپ کا ہونا چاہیے IRS اکاؤنٹ میں. اچھا شکیل صاحب، یہ بتائیں کہ بہت سے خصوصی افراد کے ذہن میں ایک خوف سا ہے کہ وہ ایک دفعہ فائلر بن گئے
تو FBR والے ان کو تنگ کرتے رہیں گے یا ان کو ہر سال کچھ نہ کچھ ان کو پے کرنا پڑے گا چاہے آمدنی ہو یا نہ ہو. تو اس خوف کو کیسے دور کیا جائے کہ وہ آسانی سے جائیں اور فائلر بن جائیں؟ دیکھیں، نمبر ایک، اس میں یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کو اور یہ بتایا بھی ہے، لیکن ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو خوف کوئی نہیں ہونا چاہیے. نمبر ایک، کیونکہ فائلر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکسز دیجیے. جیسے آج کل جو تھریش ہولڈ ہے ٹیکس کا تھریش ہولڈ، وہ 6 لاکھ روپے تک کی اگر آپ کی سال کی آمدنی ہے، 6 لاکھ تک اپ ٹو 600,000 روپیز ان اے ایئر، دیٹ از ایگزمپٹ فرام ٹیکس. وہ اس تھریش ہولڈ لمٹ میں آتی ہے اور آپ کو کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا ہے. ریٹرن ضرور فائل کرنی ہے لیکن ٹیکس نہیں پے کرنا ہے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ کی 6,01,000 روپے انکم ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، تو چونکہ 1 روپے آپ کی انکم بڑھ گئی ہے تو آپ کو اب 1 روپے پہ ٹیکس بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب 1 روپے پہ ٹیکس، تو ہم ایک صرف ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ کیا ٹیکس بنے گا. لیکن اینی ویز مقصد یہ ہے سمجھانے کا کہ جی 6 لاکھ روپے تک کی انکم تو ویسے ہی ایگزمپٹ ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا. 6 لاکھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپ ٹو 50,000 روپیز ان اے منتھ، کہ 50,000 روپے تک جو لوگ کما رہے ہیں ایک مہینے میں، ان کے اوپر تو ٹیکس کی انسیڈنس ہے ہی نہیں. لیکن ریٹرن فائل کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے. دے آر ڈیوٹی باؤنڈ بائی دی لا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، کہ وہ ریٹرن ضرور فائل کریں گے. اب آ جائے گی دوسری بات کہ ان کو خطرہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسپیشل پیپل اور ریگولر نارمل پیپل، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں فائل کریں گے. دوسرا، جس طرح کوئی اسپیشل پرسنز کو خوف ہے، اسی طرح ایک عام شخص کو بھی خوف ہے. خوف تو دونوں کا جو پرسیپشن ہے، میں خوف نہیں کہتا، وہ پرسیپشن ہے کہ وہ تنگ ہوں گے، تنگ کریں گے. وہ پرسیپشن اب بہت حد تک بہت کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو ینگ آفیسرز آ رہے ہیں، ان کو ٹیکس فیسیلیٹیشن کی خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے اور خاص طور سے بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس فرینڈلی. دیکھیں، ٹیکس فرینڈلی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکس میں چھوٹ دے دو گے کسی کو، لیکن آپ ٹھیک سے بات تو کر سکتے ہو، ٹھیک سے سمجھا سکتے ہو. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ٹیکس دینا کسی کو کھلتا نہیں ہے، کوئی برا نہیں. ہاں، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی روڈلی پیش آئے تو وہ لوگوں کو برا لگتا ہے، اور وہ اٹس اباؤٹ پرسیپشن. اور میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ کو اگر سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کسی اسٹاف سے جا کے ملے ہیں اور وہ روڈلی بیہیو کیا ہے، آپ کو صحیح جواب نہیں ملا ہے، تو آپ آفیسر سے ضرور ملیں. جیسے ہی لوگ آفیسر سے ملتے ہیں، خاص طور سے سینئر آفیسر سے، اچھا، ڈورز آر آلویز اوپن ہمارے، چاہے ایڈیشنل کمشنر ہو، اور وہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کو کوئی خاص طور سے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے کے جانا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہو تو وہ اور بات ہے، وہ آپ کو کہہ دیں گے ذرا آپ انتظار کر لیں میٹنگ سے کے بعد. تو FBR آفیسرز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کو ضرور ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اب آ جائیے نیکسٹ فیز پہ. اگر بالفرض یہ لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا ہے اور کہیں میل ایڈمنسٹریشن نظر آئی ہے آپ کو، میل ایڈمنسٹریشن سے مراد کوئی کرپشن، برائبری، ان ایکشن، ارریگولر بیہیویئر جو عام طور سے نہیں ہوتا ٹیکس کا، تو آپ اس کی شکایت فیڈرل ٹیکس امبڈسمین آفس میں کر سکتے ہیں. اور ٹیکس فائل کرنے کے لیے آپ کو ریٹرن فائل کرنے کے لیے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں آن لائن موجود ہیں، گھر سے بیٹھ کے آپ فائل کریں گے. اسی طرح اگر آپ کو ٹیکس اتھارٹیز کے کسی عمل سے، رویے سے تکلیف ہے، آپ کو جو میل ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن میں آئے، میل ایڈمنسٹریشن کو اب فیڈرل ٹیکس امبڈسمین لا ہے 2000 کا، اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو اگر وہ اس میں فال کرتا ہے، تو جس طرح ابھی میں ایڈوائزر بھی ہوں فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کا، کراچی آفس میں ہوں میں، سو وہ بھی آن لائن بھی فائل کر سکتے ہیں، فزیکلی وزٹ کر کے بھی اپنی کمپلین جمع کرا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں. سو اب تو دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، تو بہت آسان ہے. اس سلسلے میں آپ کوئی واٹس ایپ نمبر یا کوئی کانٹیکٹ نمبر دینا چاہیں گے؟ ان کی جی ہماری جو ویب سائٹ FTO کی ویب سائٹ، فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کی ویب سائٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، FTO کی ویب سائٹ. ٹھیک ہے شکیل صاحب، اور آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے ہمارے خصوصی افراد کو؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جی بیکاز آئی ہیو آلویز بین ایسوسیٹیڈ ود ٹیکس اتھارٹیز، ٹیکس سروس، سو آپ اپنی ذمہ داری ضرور نبھائیں. آپ کی ذمہ داری ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا.
وہ ضرور فائل کریں. دیٹس اٹ. بہت شکریہ شکیل صاحب. تھینک یو. تھینک یو. شکریہ.